ہم فلسطین سے محبت یا اظہار یکجہتی کیوں کریں؟ یہ فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم میں اس جگہ پر نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فلسطین پر سکونت رکھی اور یہی اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ فلسطین یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ساری دنیا پر حکومت فرمائی۔ آپ نے چونٹی کا وہ مشہور قصہ سن رکھا ہوگا جس میں ایک چونٹی نے اپنی باقی ساتھیوں سے کہا کہ اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ یہی اس ملک میں واقع اسکلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا جس کا نام بعد میں وادی نمر یعنی چونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں واقع ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس، اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ کرام کا مسکن ہونے کی وجہ سے رکھا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اسی شہر سے ان کو آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی، ایسی حالت میں بی بی مریم کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ ہی ہے۔ جہاں قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہیں، وہاں قیامت کی ایک نشانی میں سے حضرت عیسیٰ کا زمین پر واپس تشریف لانا اس شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا، اور یہ وہی شہر ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیحی برادری کے دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ اس شہر میں واقع پذیر ہونے والے کئی قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ فلسطین کو نماز کی فضیلت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دوران نماز ہی اللہ کے حکم سے مسجد اقصی فلسطین سے بیت اللہ کعبہ یعنی مکہ مکرمہ کی طرف رخ کر گئے تھے۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس فلسطین آئے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتدار میں انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز عطا فرمائی۔ اس طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء کا مسکن رہا ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلے مسجد کون سی بنائی گئی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ۔ میں نے غرض کیا پھر کون سی مسجد بنائی گئی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس۔ میں نے پھر عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 برس کا، اور تو جہاں بھی نماز کا وقت پا لے وہی نماز ادا کر لے، بس وہ مسجد ہی ہے۔ اسلام کے سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کے فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ دوسری بار معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب 583 ہجری کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی یہیں کی ایک نشانی ہے۔ بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک کا ہوا کرتا تھا۔ قرآن پاک نازل ہوا تو اس کا نام مسجد الاقصی رکھ دیا گیا۔ قدس اس شہر کو دوسرے شہروں سے ممتاز کرتا ہے۔ یہاں 500 سے زیادہ صحابہ کرام نے شہادت نوش کی اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا، سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ شہر اسی طرح شہیدوں کا شہر ہے۔ مسجد الاقصی اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین شریفین جیسی ہے۔ جب قرآن پاک کی یہ آیت وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینَا وَھَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ نازل ہوئی تو ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے بلاد شام کو التین انجیر سے، بلاد فلسطین کو زیتون سے اور الطور سین کو مصر کے پہاڑے کو سے کوہ طور جس پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام کیا کرتے تھے سے استدلال کیا۔ امت محمد حقیقت میں اس مقدس سرزمین کی وارث ہے۔ فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500